اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ امام بربہاری رحمہ اللہ اپنی کتاب شرح السنہ کے اندر کہتے ہیں، والحلال ما شہدت علیہ وحلفت علیہ انہ حلال وکذالک الحرام وما حاک فی صدرک فہو سبہا۔ حلال وہ ہے جس کی گواہی دی جائے اور جس پر قسم کھائی جائے کہ وہ حلال ہے، اور اسی طرح حرام بھی ہے، یعنی جس کے بارے میں یقین کے ساتھ پوری وضاحت کے ساتھ آیا ہو شریعت کے اندر اور ڈکلیئر کیا گیا ہو کہ یہ حلال ہے تو اس کو حلال کہیں گے، اور جس کے بارے میں ڈکلیریشن ہو باقاعدہ کہ یہ حرام ہے تو اس کو حرام کہیں گے۔ اور تمہارے سینے میں جو کھٹک جائے تو وہ شبہ والی چیز ہے، جس کے بارے میں واضح نہ ہو کہ حلال ہے یا حرام، تو اس کو کہیں گے مشکوک ہے۔ اب اس کی تشریح دیکھتے ہیں عون الباری کے اندر شیخ ربیع ابن ہادی عمیر مدخلی رحمہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، اس کے اندر فرماتے ہیں، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ حلال بالکل واضح ہے، کھلا ہوا، اسی طریقے سے حرام بھی بالکل واضح اور کھلا ہوا۔ ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں شبہ والی ہیں، مشکوک۔ دیکھیں حدیث میں اسی طریقے سے آیا، جیسے انہوں نے کہا کتاب کے اندر نقل کیا ہے، بالکل ویسے ہی حدیث میں وارد ہوا ہے۔ چنانچہ حلال وہ ہے جو بالکل واضح ہے، جیسے کہ غلہ جات، پھل اور وہ اموال جنہیں اللہ نے حلال کیا ہے، اور وہ پاکیزہ چیزیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان کے لیے وہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ناپاک اور گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ تو یہ وہ امور ہیں جن کے بارے میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ حلال ہے، اور اگر ان پر قسم دلایا جائے تو بھی قسم کھا کر کہہ دے کہ ہاں وہ حلال ہے۔ اور حرام کی مثال جیسے مردار کھانا، خنزیر ہے، شراب ہے، غصب کیا ہوا یا چوری کا مال، رشوت، سود، زنا اور اس طرح کی دوسری چیزیں جن کے بارے میں وضاحت کے ساتھ یہ بات آئی ہے کہ یہ حرام ہے، تو ان کو واضح محرمات کہیں گے۔ ایک مومن قسم کھا کر یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں یہ حرام ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں، شک والی چیزیں ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے، بہت سارے لوگ، نہ کہ سب لوگ، زیادہ تر لوگ۔ چنانچہ علماء ان کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں، اس لیے ہم نہیں کہیں گے کہ کوئی نہیں جانتا ہے، وہ ٹوٹل مشکوک ہے، مطلب سب پر مشکوک ہے، ایسا نہیں۔ مشکوک ہے، اکثر لوگ نہیں جانتے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خصوصی علم اور معرفت سے نوازتا ہے اور انہیں پتہ رہتا ہے، جن کو راسخین فی العلم کہا گیا ہے قرآن کے اندر۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر معاملات مشتبہ ہوتے ہیں، اور ایسے ہی مشتبہ امور یعنی مشکوک امور کے معاملات کے تعلق سے، چیزوں کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ انسان ایسی چیزوں سے پرہیز کرے۔ ایک تو جس کے بارے میں پتہ ہو کھلا کہ یہ حرام ہے تو اسے تو پرہیز کرنا ہی ہے، ایسے ہی ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا ہے جن کے بارے میں شک ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، واضح نہ ہو، تو ان سے بھی پرہیز کرنے کا حکم ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں ہے،
بلکہ اسی حدیث میں جس کو اوپر پڑھا گیا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، اسی میں آگے ہے فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات كراء يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، کہ جو شبہ والی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اور جو شبہات میں پڑا یہ کہہ کر کے کہ شبہ والی چیز ہے تو حرام تو نہیں کہا گیا نا، تو یہ کہ مطلب حرام نہیں کہا گیا تو کھا سکتے ہیں، یہ کام کر سکتے ہیں، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طریقے سے ان کو رخصت چاہیے، ان کو بہانہ چاہیے، ان کو فتوے چاہیے، جائز والا فتویٰ ایسے لوگ زیادہ تلاش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شک والی چیزوں سے نہیں بچتے بلکہ شک اور مشتبہ اور مشکوک چیزوں میں پڑھتے ہیں، ان کی مثال کیسے ہے؟ جو اس کے پیچھے پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ حرام میں پڑھتے ہیں۔ کیسے؟ وہ پڑھنا ہی ایک دن کہا ان کی مثال اس چرواہے کی ہے جو ممنوع چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چراتا ہے، یعنی چراگاہ بنایا ہوا ہے کسی کا خاص حکومت کی طرف سے یا غیر حکومت کی طرف سے، کوئی بھی ہو، مطلب وہ ممنوع ہے، وہاں نہیں جا سکتا، منع ہے کہ اس میں نہیں جانا اپنے جانور کو لے کر کے۔ تو ایک آدمی جو اپنے جانوروں کو وہیں قریب میں لے جا کے چراتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب قریب جائے گا تو جانوروں کو تو اتنا نہیں روک پائے گا، وہ اندر بھی گھس کے کھا سکتا ہے، ہوتا ہے ایسا۔ تو کہا یہی حال جو ہے شبہ میں پڑھنے والوں کا رہتا ہے، جو مشکوک کام کرتے ہیں، شبہ والا کام کرتے ہیں اور رخصت والے فتووں پر عمل کرتے ہیں، جاہز والے فتووں پہ زیادہ دھیان رہتا ہے، تو کہا اس سے لوگ جو ہے حرام کاموں میں واقع ہو جاتے ہیں۔ کہ مثال کے طور پر چراگاہ ہے، وہاں جانا حرام ہے، منع ہے، اب وہاں قریب جانور کو لے جاتا ہے، کبھی کبھی وہ اندر چلے جاتے ہیں جانور، پھر جا کے واپس لاتا ہے۔ تو یہی مثال ہے کہ جو حرام، ٹھیک ہے حرام کا ارتکاب نہیں کرتا ہے لیکن حرام جگہوں پہ جاتا ہے، حرام جگہوں پہ جائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہاں مشکوک کا معاملہ، شک ہے، اب وہاں بیٹھے گا، جائے گا، وہ کچھ بھی کرے، اچھا کام کرے، لیکن وہ جگہ مشکوک ہے، وہ شرابیوں کی جگہ ہے، وہ جواڑیوں کی جگہ ہے، وہ زانیوں کی جگہ ہے، تو وہاں وہ جائے گا تو ٹھیک ہے وہ نہیں کر رہا ہے، غلط کام نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ جگہ مشکوک ہے، وہاں جانے سے کیا ہوگا؟ اس پہ یہ شبہ ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے، ایک تو ویسے عوام کے درمیان مشکوک ہو جائے گا، پھر وہاں جب جائے گا تو شیطان اس کو حرام کاموں میں مبتلا کروا سکتا ہے، اسی لیے مشکوک جگہوں سے، مشکوک چیزوں سے اسلام میں بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے جسے زنا تو حرام ہے لیکن اسلام کے اندر یہ بھی ہے کہ اس کے جو ہے قریب نہ جاؤ، لا تقربو، قریب جانے سے بھی منع کیا گیا ہے، یعنی ایسی جگہوں پہ نہ جاؤ جو غلط ہے، تو اسلام نے یہاں تک دھیان دیا کیونکہ وہاں جانے سے آدمی غلط کام کر سکتا ہے، تو جو اس کے مقدمات ہوتے ہیں، حرام چیزوں کے جو وسائل ہوتے ہیں، ذرائع ہوتے ہیں، اسباب ہوتے ہیں، ان سے بھی منع کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے شریعت کے اندر باقاعدہ اصول ہے، اسی کو سد ذریعہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز سے جو روکا گیا ہے وہ سدًا للذریعہ ہے، تو سدًا للذریعہ جو منع کر دیا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر تعویذ لٹکانا، اس کو حرام کہا گیا، منع کیا گیا، گرچہ وہ تعویذ جو لٹکا رہا ہے، پہن رہا ہے، اس میں کچھ غلط نہیں لکھا، کچھ شرکیہ کفریہ یا کوئی جادو تو نہیں ہے، بلکہ وہ دعاؤں کو لکھا ہے، اس نے قرآن کی آیتوں کو لکھا ہے، دعاؤں کو، لیکن اس کو منع کر دیا گیا شریعت۔ آپ جائیں گے وہاں سبب تلاشیں گے
اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اور آپ نے اسے شرک کہا ہے۔ کیوں شرک کہا؟ شرک اکبر نہیں ہے، کہتے ہیں وسیلہ ہے، وہ شرک اصغر ہے، ذریعہ ہے۔ سصدل ذریعہ جو ہے تعویذ لٹکانے سے بھی، گلے میں دھاگا باندھنے سے، بدن میں کہیں بھی، کمر میں، ہاتھ میں، پیر میں، کہیں بھی دھاگا وغیرہ جو باندھ، اس طرح کی چیزوں کو لٹکانے سے، باندھنے سے، دھاگا، گنڈا، تعویذ منع کیا گیا۔ اسی لیے منع کیا گیا کہ یہ شرک میں مبتلا ہونے کا ذریعہ ہے۔ وہ پہلے تو سوچے گا کہ اس کے لگانے سے، پہننے سے کیا ہوگا، بیماری نہیں آئے گی، یا جو ہے بھوت پریت یا اس طریقے والی چیزوں سے دور رہیں گے۔ لیکن بعد میں اس کو اسی پر یقین ہو جائے گا کہ یہ سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے، یہی کر رہا ہے، یا جس نے وہ بنا کے دیا ہوگا اس کو کریڈٹ دے گا اگر وہ بیماریوں سے دور ہوتا ہے تو، حالانکہ بیماری دینے والا اور شفا دینے والا یہ سب اللہ۔ تو یہ جو ایک عقیدہ ہے دین اسلام کے اندر کہ شفا دینے والا، بیمار کرنے والا، یہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات۔ تو اس سے جو توکل ہٹ جائے گا انسان کا، اور اس ایک مسلمان کا جو عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہی شافی ہے اور اللہ ہی بیماری دینے والا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، تو اللہ تعالیٰ شفا بھی دیتا ہے، صحیح بھی کرتا ہے۔ اس لیے ان ساری چیزوں سے منع کر دیا۔ سدل ذریعہ بہت ساری چیزوں سے دین اسلام کے اندر منع کیا گیا۔ مشکوک چیزوں سے، شبہ والی چیزوں سے، یا شبہ والی جگہوں پر، شک والی جگہوں پر جانے سے اسلام میں منع کیا گیا، تاکہ معاشرہ بالکل پاک ہو برائیوں سے، ہر طرح کی برائیوں سے سماج پاک رہے۔ آگے کہتے ہیں کہ اس لیے ایک مسلمان پر واجب ہے کہ وہ شبہ والی چیزوں سے پرہیز کرے، اور مشتبہ امور ان چیزوں کو کہتے ہیں جن میں حلال اور حرام دونوں کا شبہ ہو، یعنی یقین کسی ایک چیز پر نہ ہو، اس کا بھی شبہ ہے، حرام کا بھی اور حلال کا بھی۔ اس لیے حدیث کے اندر روکا گیا ہے کہ ایسے شبہ والی چیزوں کے پاس مت، ان سے دور رہو، کیونکہ ان میں واقع ہونے سے حرام میں واقع ہونے کا خدشہ ہے۔ جیسا کہ مثال کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ مثلاً ایک شخص کسی دوسرے ملک میں شادی کرنا چاہتا ہے، جہاں اس کی کوئی بہن رہتی ہے جس کے بارے میں اسے نہیں معلوم ہے، اس لیے وہ اس ملک میں شادی نہ کرے، اس لیے کہ اس کی بہن کے ہونے کی وجہ سے یہ شبہ پایا جاتا ہے کہ وہ اپنی بہن سے بھی شادی کر سکتا ہے، چنانچہ اس احتمال کی وجہ سے اسے وہاں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مطلب کسی کو نہ معلوم ہو، اس کو اتنا صرف معلوم ہو کہ بچپن ہی میں چھوٹی سی تھی اس کی بہن، یا دودھ پیتی شیر خوار تھی، اسی وقت کوئی اٹھا لے گیا تھا، اور وہ مثال کے طور پر سری لنکا میں ہے۔ اب اس کو نہیں پتا کہ کون ہے، کس کے گھر پہ ہے، کچھ نہیں پتا ہے، تو کہا اب جو ہے وہاں وہ جائے گا شادی کرنے کے لیے تو یہ ایک شبہ رہے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کی بہن ہو، تو کہہ رہے اس شبہ کی وجہ سے وہاں وہ شادی نہیں کرے گا۔ بہرحال ایک مثال انہوں نے دیا ہے، اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ شبہ اگر کہیں پر ہو جائے تو اسے بچنا چاہیے، یہ جو ہے تقویٰ اور دین کا تقاضا ہے۔ آئیے اس کے بعد دیکھتے ہیں شیخ کیا کہتے ہیں۔ والمستور من بان سترہ والمہتوک من بان ہتکہ۔ مستور کا مطلب ہوتا ہے جس کے احوال معلوم نہ ہو، جس کی حالت معلوم نہ ہو۔ تو
मजहूल उल हाल उसको कह सकते हैं। तो मजहूल उल हाल जिसकी जहालत बिल्कुल वाज़े हो। जहालत यानी उसकी जो है गैर मारिफत, उसके बारे में कोई नहीं जानता है, बिल्कुल वाज़े। उसके बारे में कोई नहीं जानता मतलब ये कि यानी ये है कि उसका कोई अकीदा ना जानता हो कैसा है, किससे किस जो है अकीदे पे उसका मनहज क्या है, उसका अकीदा क्या है, उसका दीन मुसलमान तो है लेकिन किस टाइप का है कुछ पता ना हो। तो कहा अगर जिसके बारे में कुछ पता नहीं है तो उसको मस्तूर कहते, मजहूल कहते, मजहूल हाल कहते उसको। और पर्दाफाश वाला वो शख्स है जिसका पर्दाफाश हो। तो यहाँ महतूब का मफहूम ये है कि जिस जो बिल्कुल एक्सपोज हो चुका हो, वाज़े हो चुका हो उसके बारे में, तो महतूब यानी एक्सपोज शुदा कहेंगे उस शख्स को जो एक्सपोज हो चुका हो, जिसकी हालत बिल्कुल वाज़े हो चुकी, क्योंकि ये इस मनहज पर है, इस तरीके पर है, इसका ये मसलक है, ये मनहज, ये अकीदा है। तो जिसका बिल्कुल वाज़े हो उसको महतूब कहते हैं। और जिसका अकीदा ना वाज़े हो कि किस अकीदे का है, कैसे है, तो उसको मस्तूर कहते हैं। तो इस तरीके से कहते हैं कि अगर देखा जाए तो लोगों की जहालत और मार्फत के एतबार से, यानी उसके हवाल, उसके हालात, दीनी हालात, फ़िक्री हालात के हिसाब से अगर देखा जाए तो तीन तरह के लोग होते हैं, तीन टाइप के लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मारूफ होते हैं समाज के अंदर, उनकी अमानतदारी, अदालत, दीनदारी सब कुछ पता रहता है। तो वो ठीक ठाक होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनका पर्दाफाश होता है, उनके बारे में पता रहता है ये गलत अकीदे का है, फासिक फाजिर है, बिदती है, इस तरीके का कुछ भी हो, उसका बिल्कुल वाज़े है कि ये गलत है, अखलाकी एतबार से, समाजी एतबार से, दीनी एतबार से, फ़िक्री एतबार से वो बिदती है, उसका अकीदा और मनहज सही नहीं है, चाहे अल्लाह की ज़ात से मुताल्लिक़ हो, अज़ाब कब्र से मुताल्लिक़ हो, अहवाल क़यामत से मुताल्लिक़ हो, जन्नत दोज़ख से मुताल्लिक़ हो, ईमान और इस्लाम के तमाम अरकान से मुताल्लिक़ हो, या किसी भी चीज़ से मुताल्लिक़, उसका अकीदा सही नहीं है। जैसे कि रवाफ़िज़ और ख़वारिज और दूसरी जो है सूफिया के गुमराह फ़िरक़े। तो एक तो है जो बिल्कुल वाज़े, उसको पर्दाफाश कहेंगे, यानी जो गलती में, यानी जो दीन से हटा हुआ मुनहरिफ हो, अपने इन्हिराफ में बिल्कुल वाज़े हो, ये आप कह सकते हैं कि एक तो हो गया जो अपने सही मनहज और सही अकीदे में बिल्कुल वाज़े हो कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए सही तरीके पे चल रहा है, उसको इधर उधर के कुछ लेन देना नहीं। दूसरा वो है जो अपने इन्हिराफ में मशहूर है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, सही लाइन पे नहीं चल रहा है। तो कहा ये दो लोग मतलब बिल्कुल वाज़े होते हैं, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। कुछ लोग मजहूलुल हाल होते हैं, तो उनके न खैर का पता होता है, न शर का पता होता, कुछ पता ही नहीं रहता कि भाई ये भी नहीं मालूम है कि वो गलत रास्ते पर, ये भी नहीं मालूम है कि वो सही रास्ते पर हूँ। बस असल में क्या है, ऐसे लोग कुछ होते हैं जो ना समाजी एतबार से कहीं कुछ हिस्सा लेते हैं, ना दीनी एतबार से कहीं कुछ हिस्सा लेते हैं। हाँ, तो कुछ उनका पता नहीं रहता, अपना गए कहीं काम वाम कर रहे हैं, चाहे मजदूरी कर रहे हों या नौकरी कर रहे हों या बिजनेस कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, उनको बस अपनी दुनियादारी से ताल्लुक़ रहता है और कोई ज़्यादा जानता नहीं है। वो गया अपना, सुबह गया नौकरी पे, शाम को आया, खलास अपने घर में, उसके बारे में कुछ पता नहीं है समाज के अंदर कि इसका क्या मामला है, उसके अखलाक के बारे में भी ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता। इसी तरीके से उसकी ख़ास तौर से उसके दीनी और फ़िक्री एतबार से उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। तो इनको जो है मजहूरुल हाल कहते हैं, इसको मस्तूर कहा गया है। हाँ, ये तीन तरह के लोग होते हैं। तो इसी ताल्लुक़ से एक हदीस है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना है
कुल्लु उम्मती मुआफ़न इल्ला al-मुजाहिरीन व इन्न मिनल इजहार अन यअमल अल-अब्दु बिल-लैल अमलन सुम्मा युस्बिह क़द सतरहु रब्बुहु फ़यक़ूलु या फ़ुलान क़द अमिलतु अल-बारिहता कज़ा व कज़ा व क़द बात यस्तुरुहु रब्बुहु फ़यबीतु यस्तुरुहु रब्बुहु व युस्बिह यक्शिफु सित्रल्लाहि अन्हु क़ाल ज़ुहैर व इन्न मिनल हिजारी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मेरी उम्मत तमाम लोग जो बख्श दिए जाएंगे सिवाय उन लोगों के जो गुनाहों को फाश करते हैं। गुनाहों को फाश करते हैं का मतलब क्या है, आगे अल्लाह के रसूल ने बताया उसका मतलब क्या है। वो इस तरह की आदमी रात में कोई गुनाह का काम कर, अल्लाह ताला ने उसके गुनाह को छुपा दिया, पोशीदा रखा, लेकिन वो सुबह के वक्त आके कहता है, बताते फिरता है, फलान मैंने गुज़िश्ता रात में मैंने ऐसा ऐसा काम किया। हालांकि अल्लाह ताला ने उसके गुनाह को छुपा रखा था, पर्दापोशी कर रखी थी। इस तरीके से दिन में कोई काम करता है तो रात में शाम को अपने साथियों से बताता है। तो कहा ऐसा अगर कोई है, मतलब गुनाह करके फिर शर्म और हया भी ना हो, होना ये चाहिए कि वो तौबा करे, अपने गुनाहों पे नादिम हो, शर्मिंदा हो, अपने रब से तौबा करे, गिड़गिड़ाए, माफ़ी मांगे। ये होना चाहिए। आदमी ने गुनाह अगर कुछ किया है तो दिन में किया है तो रात में तौबा करे, रात में किया है दिन में तौबा करे, या जब भी करे और जितना जल्दी हो सके उसको तौबा की फ़िक्र होनी चाहिए और अल्लाह ताला से अहद करे कि ऐसी गलती नहीं होगी वगैरह वगैरह। लेकिन वो तौबा करने के बजाय वो अपने साथियों से और सीना जोरी करते हुए बताता है, तो इस पर अल्लाह ताला गज़बनाक होता है। कहा ऐसे लोगों को मैं नहीं माफ़ करूँगा, वरना गुनाह करने वाले तो बहुत हैं, अल्लाह ताला माफ़ करता है गुनाह। सिर्फ एक गुनाह ऐसा है तो उसको माफ़ नहीं करेगा, शिर्क है। ऐसे ही कहा कि जो गुनाह का काम करे और फिर लोगों में बताता, इससे क्या होगा, पूरा समाज जो है गुनाह में लथपथ हो जाएगा। गुनाहों और गलतियों को लोग गलत समझेंगे ही नहीं, फिर हर कोई बयान करता फिरेगा तो सब आदी हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी जो है खामी है, गलती है, बल्कि ये जसारत है और एक तरीके से ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के ख़िलाफ़ एक तरह से खुली धमकी है कि हम तो खुलेआम करेंगे, हमारा कौन क्या कर पाए। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला माफ़ नहीं करता है। उसके बाद आइए देखिए आगे जो है शेख अल्लामा बरबहारी रहमुल्लाह कहते हैं, वही इज़ा समिअत रजुला यक़ूल फ़ुलानुन मुशब्बिह व फ़ुलानुन यतकल्लमु फ़ी तस्बीह फ़त्तहिमहु वअलम अन्नहु जहमी व इज़ा समिअत रजुला यक़ूलु फ़लानुन नासिबिय्युन फ़अलम अन्नहु राफ़िज़िय्युन व इज़ा समिअत रजुला यक़ूलु तकल्लम बित्तौहीद वशरह ली अत-तौहीद फ़अलम अन्नहु ख़ारिजी मुअतज़िली औ यक़ूलु फ़ुलानुन मुजबिर औ यतकल्लम बिल इजबार औ यतकल्लम बिल अदल फ़अलम अन्नहु क़दरी लिअन्न हाज़िहिल अस्मा अहदसहा अहलुल बिदअ। अगर किसी को ये कहते हुए सुनो कि फ़ला मुशब्बिह है और फ़ला तस्बीह के बारे में कलाम कर रहा है तो उसे मुत्तहम करो और जान लो कि वो जहमी है। और इसी तरीके से अगर किसी को ये कहते हुए सुनो कि फ़ला नासिबी है तो जान लो कि वो राफिज़ी है। अगर कोई नासबी नासबी चिल्लाता है ना तो समझ लो कि बस वो जो है राफिज़ी होगा या रवाफिज़ का तुम छल्ला होगा। वही लोग नासबी नासबी बोलते हैं। अगर कोई, अच्छा देखिए आगे बात आएगी, अभी नहीं भी तर्जुमा कर रहे हैं।
کہ ناسبی جو بولتے ہیں لوگ، کس کو بولتے ہیں، کون بولتے ہیں، کب بولتے ہیں، ہاں کیوں بولتے ہیں، یہ سب جو ہے انشاءاللہ اس کی تشریح آئے گی تو بتائیں گے۔ تو کہا اگر کوئی ناسبی چلاتا نا تو سمجھ لو کہ وہ رافضی ہے، اور اگر کسی کو کہتے ہوئے سنو کہ توحید پر کلام کرو، میرے لیے توحید کی شرح کرو، تو جان لو کہ وہ خارجی معتزلی ہے، یا وہ یہ کہے کہ فلاں مجبر ہے یا مجبر ہے، یا وہ اجبار کے بارے میں کلام کرے، یا وہ عدل کے بارے میں کلام کرے، تو جان لو کہ وہ قدری ہے۔ قدری سے مراد نہیں تقدیر کا منکر، کیونکہ یہ سارے نام نئے ہیں، اہل بدعت نے بعد میں انہیں ایجاد کیا ہے۔ تو آئیے دیکھیے یہ کئی چیزیں اس میں ہیں، اس پیراگراف کے اندر شیخ ربیع المدخلی رحمہ اللہ اس کی تشریح کیا کرتے ہیں، ہم وہاں آگے دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ نے یہاں اہل بدعت کی کچھ علامتیں ذکر کی ہیں۔ علامت، اہل بدعت کی علامت، بدعتیوں کی کچھ پہچان بتائی ہے۔ جیسے کہ ایک مثال بتاتا ہوں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم ہے، حنبلی عالم گزرے ہیں، عراق کے اندر بغداد میں رہتے تھے۔ ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، ٹھیک ہے، وہ کچھ ان کے یہاں تصوف وغیرہ پایا جاتا تھا، لیکن وہ مذہب حنبلی میں اچھے آدمی تھے، عالم دین تھے، معروف تھے، کچھ تصوف وغیرہ تھا ان کے یہاں، لیکن آل اوور صحیح تھے۔ ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس کے اندر انہوں نے بھی ایسے کچھ نشانیاں بتائی، اور اہل حدیث کے تعلق سے بدعتیوں کی ایک نشانی بتائی اہل حدیث کو لکھ کر کے، کہ بدعتیوں کی ایک پہچان ہے اہل بدعت کی، الوقیع فی اہل الحدیث، کہ وہ اہل حدیث کو گالی دیں گے، یعنی گویا ان کے زمانے میں اہل حدیث پائے جاتے تھے، اور اس سے پہلے بھی، تبھی تو ان کو پتا ہے کہ اہل حدیث کو گالی اگر کوئی دے رہا ہے، ان پر طعن و تشنیع کر رہا ہے، ان کو برا بلا کہہ رہا، تو سمجھ لو بدعتی ہے وہ، یہ بدعتیوں کی پہچان ہے۔ اچھا بتائیں، اب اگر کوئی کہے کہ اہل حدیث بدترین فرقہ ہے اس زمانے کا، تو اس سے بڑی گالی کیا ہوگی بھائی؟ تو کیا وہ بدعتی نہیں ہوگا؟ اہل الحدیث سے جو دشمنی رکھے اور انہیں گالی دے، ان کو برا بلا کہے، ان پر طعن و تشنیع کرے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کہا سمجھ لو بدعتی ہے۔ یہ جو قول میں نے نقل کیا ہے نا، یہ ڈاکٹر اسرار احمد کی ہے، جن کی وفات ہو گئی۔ اپنے پیچھے بہت بڑا جھنڈ جو چھوڑ کے گئے ہیں بھکتوں کی، اندھ بھکتوں کی، تو ان کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ انہوں نے بہت فساد والی باتیں کہی ہیں، اور بہت سارے انسپائر ہیں، جتنے فسادی اس وقت پائے جاتے ہیں خارجی، ان سے بہت انسپائر ہے، ان کی تقریروں سے، ان کے منہج سے، ان کے عقیدے سے۔ تو میں نے ہی مثال دیا ہے بس، انشاءاللہ جو ہے یہ ساری علامتیں ایک ایک کر کے جو علامہ بربہاری رحمہ اللہ نے بیان کیے ہیں، شیخ ربیع المدخلی رحمہ اللہ کی کتاب جو مبارک اس میں تشریح ہونے کی ہے، اس کی روشنی میں ہم ایک ایک پر بات کریں گے کہ کون سی علامت کس کے لیے ہے، کب کون کیا کہے تو اس کو کیا کہیں گے۔ جیسے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا غنیۃ الطالبین کے اندر کہ یہ بدعتیوں کی پہچان ہے کہ اہل الحدیث کو گالی دیں گے۔ اہل الحدیث کو اگر کوئی گالی دے رہا ہے عقیدے اور منہج کے نام پر، دین کے نام پر، جماعت کو، یہ نہیں کہ جو ہے کسی آدمی سے کوئی جھگڑا ہو جائے گالی دے تو سمجھ لو چاہے، اگر اس گروہ کو، اس طائفہ کو کوئی برا بھلا کہتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ بدعتی ہے۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔